بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم ناظرین آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ آپ نے سنا کہ بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے نبوت کے معاملے میں بھی جو عقیدہ ہے، جنہوں نے اہل بیت اطہار سے ہٹ کر عقیدہ بنایا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء علیہ السلام معصوم ضرور ہے لیکن صرف جھوٹ سے عمدن وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، سہون ان سے پھر جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، باقی سارے گناہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ نعوذ باللہ گناہان کبیرہ بھی سہون کر سکتے ہیں۔ اکثریت کا اور جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہان صغیرہ تو وہ جان بوجھ کے بھی کر سکتے ہیں، عمدن بھی ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طرح انبیاء علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، جبکہ اس کے مقابل میں خود انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ جو شیعہ ہیں ان کا عقیدہ معصوم انبیاء علیہ السلام کو کس طرح مانتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صغیرہ نہ کبیرہ، کوئی بھی گناہ معصوم سے جو انبیاء ہیں سرزد نہیں ہوتا، نہ وحی سے پہلے ایسا ہوتا ہے نہ وحی کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر دلائل کی طرف آئے نا تو جو یہ مان کر چلتے ہیں کہ سوائے شرعی احکام کے وہ جھوٹ ایک نہیں بولتے، باقی ان سے گناہ ہو سکتے ہیں، اکثریت کا جو عقیدہ بنا ہے اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ ناظرین توجہ کریں، دلیل میں آج مختصر بتا دوں اور اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو ایویڈنٹ کر کے ڈاکومنٹڈ پیش کروں۔ مختصر جواب دلیل ان کی یہ ہے کہ چونکہ صحیح ترین احادیث کی کتاب میں نعوذ باللہ من ذالک حتیٰ سردار انبیاء کی نعوذ باللہ من ذالک بے پناہ گناہ درج ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے کیا کتابوں میں حدیث کی شکل میں وہ باتیں آ گئی ہیں، اس لیے ہم ان کتابوں کے خاص کر صحیح بخاری صحیح مسلم جیسی صحاح ستہ کے اندر جو باتیں گناہوں کی نعوذ باللہ من ذالک انبیاء سے خاص کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سرزد ہوئی ہیں اس کو انہوں نے لکھا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صرف جھوٹ نہیں بول سکتے، باقی جو ہے ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ کیا کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گناہوں کے تعلق کو جوڑ کر ان کی کتابوں میں آیا ہے۔ انسان اگر اسی ایک موضوع کو تحقیق کے لیے مختص کرے اور ان کی کتابوں میں گھس جائے تو وہ روتا ہوا توبہ کرتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا باہر نکلے کہ ہم کسی بھی کافر کو، مشرک کو، یہودی کو، عیسائی کو اور دشمن خدا کو کبھی برا نہ کہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی اتنی توہین، اتنی گستاخی ان کی شان میں اور ان کے خلاف وہ باتیں نہیں کی ہیں جو باتیں صحیح ترین کتابوں کے اندر امت مسلمہ کے پائی جاتی ہیں۔ وہ روتا ہوا نکل کے آئے گا اگر وہ اس بصیرت کے ساتھ جائے گا اور تحقیق کرے گا، وہ تو روئے گا کہ کیا ہم نبی کو نعوذ باللہ اس طرح مانتے ہیں، نبی مکرم نے نعوذ باللہ کیا یہ کیا تھا کہ یہ کیا تھا کہ یہ گناہ کیا۔ انسان روئے گا، اس کا دل روئے گا۔ اہل بیت اطہار کو جنہوں نے چھوڑا ہے انہوں نے نبی مکرم کو بھی صحیح معنوں میں نہیں پہچانا، بلکہ ان کی توہین میں، گستاخی میں، اہانت میں دشمن سے زیادہ خطرناک باتیں کہہ ڈالی ہیں، لکھ ڈالی ہیں، اور اسی لیے انہوں نے مانا ہے کہ نبیوں کو اس طرح معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، ان سے گناہ کبیرہ بھی گناہ صغیرہ بھی سرزد نعوذ باللہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل میں ہم اہل بیت اطہار کے فالورز یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اگر کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اگر نبی ہے تو نہ اس سے گناہ صغیرہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ گناہ کبیرہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ بعثت سے پہلے سرزد ہو سکتا ہے، نہ بعثت کے بعد سرزد ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس بھی کیا خالی نعرہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ جی ہاں، ہمارے پاس قرآنی دلائل بھی ہیں اور احادیث سے بھی بھرپور دلائل موجود ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عقیدہ ہمارا ہے وہی صحیح ہے، نہ کہ نعوذ باللہ انبیاء کو ہم
گناہوں کے ساتھ متصف کریں۔ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے اگلے پروگراموں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، عرفان شاہ صاحب فرمائیے۔ بہت ماشاءاللہ خوبصورت آپ کا پروگرام، حسب معمول۔ الحمدللہ۔ میرا سوال دو چھوٹے چھوٹے تھے۔ جی بسم اللہ۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ہم انبیاء کرام کو معصوم مانتے ہیں، جی۔ دوسری جو مقدس کتابیں ہیں، جو دوسرے مذہب ہیں، وہ نہیں مانتے، خیر ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جیسے تورات ہو گئی، بائبل ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام جتنے آئے تھے ان میں سے کچھ جو تھے وہ معصوم تھے، مگر کچھ لوگوں نے، کچھ انبیاء کرام نے گناہ کبیرہ بھی کیے اور دوسرے بھی کیے۔ اب آ جائیں ہمارے مذہب میں، اسلام میں، ہم کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تھے وہ معصوم تھے، اس کے بعد 12 امام 14 معصومین بھی معصوم تھے۔ اب یہاں آ کے ڈویژن شروع ہو گئی ہے ہم میں اور اہل سنت والجماعت بھائیوں نے، وہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں۔ تو پلیز یہ بتائیں محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام کے سب سے پہلے مردوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے تھے، کہ کیا گھرانے میں کوئی اور بھی ایمان لے کے آیا تھا مردوں میں؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب، مہربانی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عرفان شاہ صاحب نے سوال کیا ہے، انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب دیں گے، اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت جناب مولانا قبلہ عبدی صاحب مقصود سے سیدات کا جناب فرمائیے۔ تو میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ حضور نے فرمایا انی طارق و مستقلین، دو چیزوں کی بات تھی، تو ہمارے بھائیوں نے کتاب اللہ بھی لے لی، صحابہ سے سنت بھی لے لی، اور اہل بیت میں امہات المومنین کو شامل کر کے اہل بیت بھی لے لی۔ دو چیزیں پیغمبر نے دی، انہوں نے 3 رسول کی۔ کیا یہ ایسا؟ دو سوال یہ ہے کہ کیا اہل بیت نبوت میں معاذ اللہ وہ جو افراد تھے وہ تارک و سنت تھے، کیا ان سے سنت کیوں نہ لی گئی؟ اگر سنت ہی مطلب تھا تو ان سے نہ لینے میں کیا امر مانے تھا؟ بہت مہربانی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عابدی صاحب، میں لندن سے بول رہا ہوں، فیصل بول رہا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فیصل صاحب، جی آپ نے اپنا نام بتایا فیصل؟ جی لندن سے فیصل بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال یہ ہے کہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ، لیکن نہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، اس طرح کی تفریق پہ میں بلیو نہیں کرتا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کا چینل بھی دیکھتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا بھی، اہل سنت بھائیوں کا بھی چینل دیکھتا ہوں۔ جی تو یہ معاملہ اب یہ کلیئر کیوں نہیں ہوتا کہ ادھر سے آپ یہاں ان کے پچھڑا کے پروگرام میں نے کافی دیکھے، تو وہ مطلب یہ کہ وہ اشرائے فاطمیہ گزرا، وہاں کافی پروگرام میں نے آپ کے بھی دیکھے اور ان کے بھی دیکھے، تو یہ مطلب وہاں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باغ فضل پہ یہ معاملہ ہوا۔ تو کیا ایسی مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اہل سنت کتابوں میں اس طرح کا کوئی مواد ہے جو کلیئر ہو کہ جس میں مطلب وہ واقعی یہ واقعہ ہوا ہے؟ وہاں تو بالکل یعنی کہ ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں کہ سرے سے ہوا ہی کچھ نہیں، اور ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں جی بالکل یہ ہوا، دروازہ کرایا گیا، حضرت عمر نے کرایا، آگ لگائی گئی، پھر وہ بچہ جس کا نام محسن تھا وہ جناب فاطمہ کے بطن میں تھا، وہ شہید ہوا۔ تو کیا اس کی تھوڑی سی حقیقت کوئی ہے، کوئی ٹھوس ریزن، کوئی حدیث یا اس طرح کی کوئی چیز ہے یا کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے اس سلسلے میں، تو پلیز فیصل صاحب آپ آن ایئر ہی رہیے گا۔ جی میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ کیا واقعاً آپ حقیقت تک پہنچنے کے لیے سیریس ہیں؟ جی میں تو بہت زیادہ کنفیوز ہوں، پریشان ہوں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں حقیقت تک پہنچنے کے لیے تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کنٹرول روم میں اپنا ای میل ایڈریس چھوڑ دیں تو میں صرف اور صرف اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالے بھیجوں
کہ جس میں وہ حقیقت جس کو ہم بیان کرتے ہیں ان کی کتابوں میں آلریڈی بیان شدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مولوی اپنی دکان اور اپنے مسائل کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر ان باتوں کو چھپاتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں صرف ایک بات ہے کہ صحابہ کو ہمیں کسی صورت میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انصاف سے کام لیں گے، قیامت کے دن آپ کو انصاف کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کو کس طرح مانا، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط مانا، یا پھر آپ نے پردے ڈال کر کے ایک حقیقت کو قتل کیا، ایک حقیقت کو چھپانا۔ عابدی صاحب میں ابھی امہ چینل 2-3 دن پہلے دیکھ رہا تھا، اور پچھلے ویک کی بات بھی ہے، تو وہاں وہ بھی سید تھے، ایک تو آپ بھی ماشاءاللہ سید ہیں، وہ بھی سید تھے، سید وہ ظفر اللہ شاہ صاحب اس طرح کا نام تھا، تو وہ تو بالکل کہہ رہے تھے یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے شیعوں کا۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا نا میرے بھائی، اگر میں کتابوں کے حوالے بھیجوں، آپ خود دیکھیں، اسکین کر کے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ پھر وہ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، کوئی بھی اہل سنت کا عالم آپ کو بتائے گا کہ یہ جو حوالہ ہے غلط ہے۔ ٹی وی پہ آگے اس بات کا اقرار کیوں نہیں کرتے، مانتے کیوں نہیں ہے وہ بات؟ یہ ابھی ان سے پوچھے نا آپ فیصل صاحب، جب ہم میں نے اسی لیے پہلے پوچھا کہ آپ سیریس ہیں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ ہمارے نزدیک، میں بہت زیادہ سیریس ہوں، بلکہ پریشان ہوں، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ جناب فیصل صاحب، آپ اپنا ای میل ایڈریس چھوڑیں، میں آپ کو حوالے بھیجتا ہوں، آپ ان حوالوں کو لیں، پھر ان سے پوچھیں کہ بابا یہ ہماری کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ پھر آپ کو جو ہے نا آسانی ہو جائے گی ڈیسائیڈ کرنے میں، اور آپ کی کنفیوژن جو آپ فرما رہے ہیں وہ دور ہو جائے گی، اور جیسے ہم پورے یقین کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ اس یقین تک پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی جی بالکل بالکل، آپ ای میل ایڈریس لکھ لیجئے ہمارے بھائی فیصل سے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ، جدال، جھگڑا، شور اور مناظرہ، ان سب چیزوں سے گریز کرتے ہوئے اس وقت امت مسلمہ واقعاً اتحاد اور وحدت کی محتاج ہے، اور ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ لیکن جہاں کوئی حقیقت بات کو جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے راستے موجود ہیں۔ چلیے، فیصل صاحب نے اپنا ای میل ایڈریس نہیں دیا بلکہ انہوں نے فون کاٹ دیا۔ ہم گزارش یہی کرتے ہیں کہ اگر سیریس ہوں تو آپ کو جو ہے دلائل اہل سنت کی کتابوں سے ہی ہم دیں گے، اب اس کو لے، پھر اس کے بعد اپنی طرف سے خود ہی تھوڑی بہت عقل و خرد سے کام لیتے ہوئے فیصلہ کریں۔ یہ نہیں کہ وہ یہاں کہہ رہے ہیں، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم بیچ میں کنفیوز ہیں۔ آپ کی کنفیوژن اس دور میں باقی نہیں رہنی چاہیے۔ آپ کے لیے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے ایک میں نے بتایا کہ آپ ہمیں اپنا ای میل ایڈریس دے دیں، اور آپ کی خدمت میں سارے وہ جو حوالے جات ہیں جو اتھینٹک ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ جانیں اور حقیقت جو آپ کے سامنے ہے وہ جانیں۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ، جناب فرمائیے۔ اللہ حافظ، مولا آپ کو زندگی دے جناب بشیر احمد چودھری صاحب۔ دیکھیے یہ بھی کسی وقت کہیں تھے اور انہوں نے تحقیق کی، بہرحال ان کو بھی وہی یقین حاصل ہو گیا جو ہمیں حاصل ہے، اور ہمارے بھائی فیصل کی بھی کنفیوژن دور ہو سکتی ہے اگر وہ چاہے تو سیریسلی، نہیں تو پھر تو خالی تماشائی بننا ہے، تو پھر تو بہت ساری زندگی ہماری ایسے ہی گزر جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہاں کوئی بہانہ نہیں چلتا کہ ہم تو بس یہ تھے، ہم تو وہ تھے، ہم تو دو مولویوں کے بیچ میں پس گئے اور وہ جو ہے کنفیوز رہے۔ یہ سب آج کے زمانے میں بات نہیں صحیح ہے، اس لیے کہ راستے تحقیق کے بہت واضح طور پر کھلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کالر ہیں اور تو مزید میں ان کو شامل کروں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ مولانا صاحب میں سید ابرار حسین بول رہا ہوں ونزر سے۔ جناب سید ابرار حسین صاحب فرمائیں۔ ایک سوال کرنا ہے آپ سے، تو یہ ہے کہ ہمارے اصول دین میں صرف عدل ہی کا ذکر کیوں ہے؟ عدالت کے سوا اللہ کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں، تو وہ اصول دین میں وہ شامل کیوں نہیں ہے، اور صرف عدل ہی کیوں شامل ہے؟ ٹھیک ہے، بہت عمدہ سوال ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آخری کالر کو میں لے سکتا ہوں اگر میرے پاس کوئی کالر ہیں تو، ایک کال ہم لے سکتے ہیں، گنجائش اس کی ہے۔ عرفان شاہ صاحب نے، میں جواب دینے کی طرف چلا ہوں، اگر کوئی کالر ایک کالر بتائے تو ہم اس کو شامل کرتے ہیں، باقی ہم معذرت ہی کر لیتے ہیں۔ جی
میں عرض کر رہا تھا، عرفان شاہ صاحب نے پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے اور محفوظ ہونے میں کیا فرق ہے، کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا ہے، اہل سنت بھی نہیں کہتے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں کہ وہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، وہ گناہ سے محفوظ ہیں۔ یہ ایک نئی اپنی طرف سے انہوں نے اصطلاح قائم کی ہے جس کا نہ کوئی سرا پایا قرآن میں موجود ہے نہ کوئی حدیث میں موجود ہے۔ اردو اور عربی میں مختلف انداز میں معصوم ہونے کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ معصوم ہونا یعنی گناہوں سے محفوظ ہونا، محفوظ ہونا یعنی گناہوں سے پاک ہونا، گناہوں سے پاک ہونا یعنی معصوم ہونا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو الگ الگ اس میں فرق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب اپنی طرف سے من گھڑت عقیدہ ہے کہ انبیاء کو ہم معصوم مانتے ہیں لیکن صحابہ کرام کو اور اہل بیت اطہار کو ہم محفوظ مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے ہیں۔ کہاں آپ انبیاء کو بھی معصوم مانتے ہیں؟ میں نے آج آپ پڑھ کے سنا ہے نا آپ کو، یہ جو اہل سنت کی ہی کتاب ہے، یہ ہماری آپ کی نہیں ہے، یہ اہل سنت کی ہی تاریخی وہ عقیدے کی کتاب ہے، شرح عقائد علامہ تفتزانی کی کتاب، جو کہ بہت ہی زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ انہوں نے خود کا اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ ہو سکتے ہیں، سہون تو ہوتے ہی ہیں، عمدن بھی گناہان صغیرہ ان سے ہو سکتے ہیں، سوائے البتہ جھوٹ کے۔ میں آخری کال کو شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد اللہ سید سردار سرکار جناب فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممتاز بول رہے ہیں سرکار۔ ماشاءاللہ ممتاز صاحب۔ والد سید سردار جو گل کر رہے ہو ماشاءاللہ بڑی پتے کی گل کر رہے ہو، تے جے لوگ انج دیاں گلاں کرتے نے میں تے سمجھنا اپنے آپ تے ظلم کرتے نے، ایسا لوکاں تے سن کے مٹ جانا، مر جانا، رڑ جانا، لیکن یہ لوگ جہاں گلاں کر کے تے میں سمجھنا کہ اپنے آپ تے ظلم کر کے جا رہے نے، کسی کا کی انہوں نے لے جانا ہے، جی نہ لین گے تے اپنے آپ تے ظلم کرن گے۔ جی جی اج دی سید سردار نے جو گل دسی ہے دنیا نو اگر ہلے بھی نہ سمجھن تے پھر مرضی انہاں دی، اسی کی کر سکنے ہیں۔ جی ساڈے لیے دعا کریو سید سردار، مولا آپ کو زندگی دے، ساڈے سراں تے سلامت رکھے، الہی اللہ سانوں شاد اور آباد رکھے، تواڈے بچیاں نو، ماں باپ نو۔ الہی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، ہر آپ کی شرعی اور جائز خواہش کو پورا فرمائے، اور ہر مومن و مومنہ کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے دنیا کے تمام مصائب و آلام اور مصیبتوں اور بلاؤں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو عرفان شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کا یہ نہیں ہے کہ محفوظ ہیں اور جو ہے وہ معصوم ہم کہتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ معصوم ہیں انبیاء لیکن صرف جھوٹ سے معصوم ہیں، باقی گناہ جو ہے کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ سہون تو ان کے ساتھ گناہ کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں اور عمدن گناہ صغیرہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا معصوم مانتے ہیں؟ نہیں، کوئی معصوم نہیں، صرف کذب سے، جھوٹ سے البتہ وہ معصوم مانتے ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، بعثت سے پہلے ہو یا بعثت کے بعد ہو، انبیاء جو خدا کی طرف سے منسوب ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا واقعی حضرت ابوبکر جو ہے وہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے؟ یہ بات اہل سنت کی تاریخی کتابوں سے بھی ثابت نہیں ہے، بنا لیا ہے عقیدہ اس لیے کہ حکومت پر وہ آ گئے تھے، اقتدار پر آ گئے تھے، لہٰذا لوگوں نے عقیدے بنا لیے ہیں۔ کہیں پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ مردوں میں پہلے تھے، نہیں، ان سے پہلے بہت سارے مسلمانوں کی جو ہے ایک فہرست ہے، کم سے کم 7 سے 8 نام اس سے پہلے جو ہے لیے جاتے ہیں، جو کہ اہل سنت کی ہی کتابوں سے ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ڈاکومنٹڈ بتاتا کہ اہل سنت کا بھی
اجماعی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اجماع اس پر ہوا ہو کہ حضرت آدم جو ہے، حضرت ابو بکر جو ہے وہ پہلے مسلمان ہیں، نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے ہو چکے تھے، یہ تو بعد میں اس کو مشہور کیا گیا۔ مقصود حسین سید صاحب نے واٹفورڈ سے بہت عمدہ سوال کیا کہ پیغمبر اکرم نے تو فرمایا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔ تو اہل سنت سے نے یہ عقیدہ بنا کہ یہ صحابہ بھی ہیں اور صحابہ سے ہم سنت نبی لیتے ہیں۔ تو سوال ان کا یہ ہے کہ صحابہ سے سنت لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا اہل بیت اطہار سے انہیں سنت نہیں مل سکتی تھی؟ اتفاق سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار صحابہ میں جتنی بھی صحابیت کی فضیلت ہے نا، صحبت کی فضیلت ہے، ہم نشینی، ہمدمی، رفاقت، صحبت، یہ جتنی فضیلت ہے نا، اس سے زیادہ صحبت کی بھی فضیلت اہل بیت اطہار میں ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار خالی گھر والے نہیں ہیں بلکہ صحبت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ صحبت میں رہنے والے اہل بیت اطہار ہیں۔ بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بات بتانا چاہوں گا۔ ایک طرف علی ہیں علیہ السلام، اگر صحابیوں سے سنت مل سکتی ہے تو نبی مکرم کے یہ صحابی بھی ہیں، اور اگر اہل بیت سے سنت ملتی ہے تو اہل بیت سے بھی ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ کوئی صحابی اتنا ٹائم نبی مکرم کی صحبت میں نہیں گزار سکا جتنا مولا علی علیہ السلام نے گزارا۔ خود نہج البلاغہ میں آپ نے فرمایا، آنکھ کھولی ہے نبی مکرم کو دیکھا ہے، آنکھ کھولی ہے سرکار علی علیہ السلام نے، تو سب سے پہلے جس کو دیکھا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، اور جب نبی مکرم نے آخری کسی کا دیدار کیا تو مولا علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے، کیونکہ مولا علی نے فرمایا کہ میرے ہی سینے پر رسول اکرم کا سر تھا جب وہ دائی اجل کو لبیک کہہ کے دنیا کو چھوڑ کے جا رہے تھے، میں نے اپنی انہی انگلیوں سے سرکار کی آنکھیں بند کی ہیں۔ تو یہ جو قربت ہے کسی اور صحابی کے نصیب میں ہے نہیں، تو کیوں نہ ہم ایسے کی اتباع کریں کہ اگر صحابی صحیح ہیں تو بھی صحابی علی ہے، اور وہ بھی صحابی اس سے زیادہ صحبت والا کوئی اور نہیں ہے، اور اگر اہل بیت سے ہی لینا ہے تو اہل بیت بھی یہی ہے۔ تو نقطہ اشتراک صرف علی کی ذات ہے، اسی کو چھوڑ دینا کہاں کا انصاف تھا کہ جو چھوڑ دیا گیا۔ خالی حکومت کی بات نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں حکومت چلے کسی اور کو مل گئی تو اکثریت نے اس کی تائید کر دی اور ان کو نہیں ملی اور یہ بھی خاموش ہو گئے، انہوں نے بھی تلوار نہیں چلائی۔ اگر حکومت ہی کی بات ہے تو حکومت کو رہنے دیتے، کم از کم دین علی سے۔ حضرت ابوبکر کہتے علی قرآن تم سے، تمہارے ساتھ ہے، تم قرآن کے ساتھ ہے، حق تمہارے ساتھ ہے اور تم حق کے ساتھ ہو، کیوں نہ تم ہمیں بتاؤ قرآن کی تفسیر، تم کیوں نہ ربی مکرم کی سنت بتاؤ، کیوں نہ تم شریعت کے احکام بتاؤ۔ مولا علی ہی بتاتے اور ان کی باتوں کو، انہی کی بتائی ہوئی تعلیمات کو عام کیا جاتا اور کوئی یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا، اتنے فرقے ہی نہ پیدا ہوتے۔ نبی مکرم کے بعد علی علیہ السلام کو خالی خلافت سے محروم نہیں کیا گیا، نبی مکرم کی حقیقی اور اصلی شریعت سے امت مسلمہ کو محروم کر دیا گیا، سنت حقیقی سے محروم کر دیا گیا، سیرت نبوی سے محروم کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیصل صاحب نے جو پوچھا کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، آپ لوگ کچھ کہتے ہیں، وہ میں نے عرض کیا کہ ان کی خدمت میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کتابوں کے حوالے سے، ہم بات خالی زبانی نہیں کرتے ہیں، ان کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا لیکن انہوں نے شاید مناسب نہیں سمجھا اپنا ای میل ایڈریس دینا۔ سید ابرار حسین صاحب ونزر سے، انہوں نے خوبصورت سوال کیا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، تیزی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اصول دین میں ہمارے ہاں کیا ہے؟ 5 اصول دین ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور روز قیامت۔ یہ 5 اصول دین ہیں۔ توحید کے اندر تمام اللہ کی صفات بھی بیان ہو جاتی ہیں۔ اللہ عالم ہے، اللہ سبحانہ تعالی حکیم ہے اور توانا ہے، قدرت رکھتا ہے، حی قیوم ہے اور کلام کرتا ہے، اور یہ ساری صداقت ہے، سب کچھ ہے، تمام صفات اس کی ذات میں موجود ہیں۔ لیکن اسی کی صفات میں ایک عدل بھی صفت ہے، اس کو پھر کیوں الگ بیان کیا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بنو امیہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو دبانا، مٹانا
اور بدلنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اگر کوئی ظالم سر پہ تمہارے بیٹھ گیا وہ اللہ کی مرضی سے ہے، تم کو چون و چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم کو بغاوت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، جو سر پہ آ جائے اس کو تم چپ چاپ مانتے چلے جاؤ، اسے کہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پلس یہ کہ اللہ کے اختیار میں اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، اس لیے تمہیں کوئی بولنے کا حق نہیں ہے کہ ظالم جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، مظلوم جنت میں جائے گا اور ظالم کو سزا ملے گی، تمہیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو کسی کو بھی کہیں بھی بھیج سکتا ہے۔ اللہ کی عدالت کا بھرپور مذاق اڑایا گیا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس صفت عدل کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو الگ سے مقام دیا کہ اصول دین میں یہ بھی ایک بہت اہم عقیدہ ہے اللہ کی عدالت اور اس کا انصاف، کہ اللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے تو وہ عادل بھی ہے، وہ کبھی بھی نہ ظالم کی طرفداری کر سکتا ہے، نہ ظلم کی طرفداری کر سکتا ہے، نہ کسی بھی ظالم کی حکومت میں اس کی مرضی کبھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے تاکہ اقتدار والے جو ہے وہ ہرگز ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس لیے عدل کو جو ہے الگ سے مقام دیا گیا ہے اصول دین میں۔ امید ہے کہ ہم نے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی جو کوشش کی ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس پر توجہ کیجیے۔ اگلے پروگرام میں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کا جو اہل سنت میں عصمت کو لے کے عقیدہ ہے، وہ اس کی جو دلیل ہے ان کی کتابوں میں جو نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کی توہین اور ان کی گستاخی، ان کے گناہ کا ایک بہت بڑا لمبا سلسلہ موجود ہے، اس کی کچھ جھلکیاں ضرور کتابوں سے دکھا کر بتائیں گے کہ یہ ہے جو اہل بیت اطہار کو چھوڑ کر عقیدہ بنانے چلے تھے، ان کا یہ عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اور خاص کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہیں ان کی کچھ جھلکیاں بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے پیچھے کیا دلیل ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔